بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، آج روزوں کے مسائل کے حوالے سے ہمارے سامنے جو باب ہے اس کا تعلق نیت کے مسائل سے ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے روزے کی نیت کس وقت کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے کرنی چاہیے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور یہ حدیث صحیح ابو داود میں 2454 پر ہے۔ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لائے تو دریافت فرماتے، کیا تمہارے ہاں کوئی کھانا ہے؟ جب ہم کہتے کہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ وکیع نے مزید بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے موقع پر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کھجور، گھی اور پنیر سے بنا ہوا ملیدے کا ہدیہ بھیجا گیا ہے جو ہم نے آپ کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ادھر لے آؤ، اور یہ حدیث صحیح ابو داود میں 2455 پر درج ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ سحری کے وقت کے متعلق ہے کہ سحری کے وقت کن الفاظ سے روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ تو نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ تو نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث میں سحری کے وقت الفاظ میں نیت کی دلیل نہیں ملتی۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سحری کے وقت کی دعا یا نیت کے الفاظ جو عام معروف ہیں، یعنی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم چھٹا باب، اگلا باب اس کو پڑھتے ہیں جس کا تعلق سحری کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے؟ تو سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سحری کھانے میں برکت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1923 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، اور یہ حدیث مسند احمد میں 11086 نمبر پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ حدیث المعجم الاوسط الطبرانی میں 6430 پر ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2550 پر درج ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے اور کس وقت تک کھانا پینا چاہیے۔ تو جب طلوع فجر جو کہ مشرقی جانب ایک چوڑی پٹی سفیدی کی پھیلتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا بند کر دے، چاہے اس نے اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ اور اسی طرح جب یہ علم ہو کہ مؤذن فجر کی اذان طلوع فجر سے قبل ہی کہتا ہے تو کھانا پینا بند کرنا واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔
نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اس آیت کی تفصیل درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی یعنی صبح کا ضب اور دن کی سفیدی یعنی صبح صادق مراد ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری 1916 پر درج ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قاسم بن محمد سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، یعنی ابھی کچھ رات رہتی ہوتی تو وہ اذان دے دیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ ابن ام مکتوم یعنی وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری 1919 پر درج ہے۔ اس سے اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جب طلوع فجر جو کہ مشرقی جانب ایک چوڑی سفیدی کی پٹی سے پھیلتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سحری کے آخری وقت تک کھا سکتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، جیسا کہ صحیح بخاری 1920 میں درج ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری 1921 پر ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ تو سحری میں متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 2345 پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال ہے کہ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کیا فوراً کھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مؤذن فجر کی اذان طلوع فجر سے قبل ہی کہتا ہے تو کھانا پینا بند کرنا واجب نہیں ہے۔ اذان شروع ہو جانے کی صورت میں سحری چھوڑ دینے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 2350 پر ہے۔ اسی پر ہمارے آج کے 2 ابواب جو ہیں وہ ختم ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں اگلے موضوع جس کا تعلق روزے کی حالت میں جائز اور ناجائز اور فاسد کرنے والے امور سے ہے اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔